اردو کہانی میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے شیخ سعدی کی 30 حکایات لے کر آئے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں جو ان کی زندگی کا اثاثہ ہے، ان کے تجربوں کا نچوڑ ہے۔ مطالعہ غم اور اداسی کا بہترین علاج ہے۔ کمزوروں پر رحم نہ کھانے والا طاقتوروں سے مار کھاتا ہے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کے پاس دولت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی کمزوری یا مجبوری سمجھتے ہیں۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اتنا لگاؤ اگر رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ انسان کے علم کا اندازہ ایک دن میں ہی ہو جاتا ہے، لیکن نفس کی خباثت کا پتہ برسوں بعد بھی نہیں چلتا۔ زندگی کی درازی کا راز صبر میں پوشیدہ ہے۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، اس سے بہتر ہے تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ عورتوں سے مشورہ کرنا تباہی کا باعث ہے۔ اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا، لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا، بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کے پھر اس کو یہ کہا جائے کہ کسی کو نہ کہنا۔ نادان ڈھول کی مانند ہوتا ہے، بلند آواز ہوتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ شیر سے پنجہ آزمائی کرنا اور تلوار پر مکہ مارنا عقل مندوں کا کام نہیں۔ موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تو بھی وہ قیمتی ہے، اور گڑھ اگر آسمان پر بھی چڑھ جائے تو بھی بے قیمت ہے۔ جو شخص دوسرے کے غم سے بے غم ہے، آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو۔ اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کر لے۔ جب درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ اگر کسی فقیر کے پاس ایک روٹی ہوتی ہے تو وہ آدھی خود کھاتا ہے اور آدھی کسی غریب کو دے دیتا ہے، لیکن اگر بادشاہ کے پاس ایک ملک ہوتا ہے تو وہ ایک اور ملک چاہتا ہے۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا حال کیسا ہے؟ جواب دیا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے، مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، میں پوری زندگی 2 بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہیں کر سکا۔ ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی۔ اگر دوسروں کے عیب پہ نظر رکھنی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ کرنا چھوڑ دو۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ اگر تو عقل سیکھنا ہے تو جانوروں سے سیکھو کہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہے۔ میں نے ایک نیک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا، اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا، اور وہ عرصہ دراز سے اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا،
اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہو نہ کہ گناہ میں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری باتیں کی ہیں۔ اگر ان کو عقل کے ساتھ سمجھا جائے تو اس میں ہمارے لیے بہت اچھی نصیحتیں ہیں۔ کلام پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔